23 مارچ 1940 کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ یہ وہ دن ہے جب پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ 23 مارچ کو سرکاری اور غیر سرکاری اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ زیادہ تر طالب علم 23 مارچ کی اہمیت کو جانتے ہوں گے، اور ایسے دوست بھی ہوں گے جو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ 23 مارچ کو چھٹی ہوتی ہے۔ انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ 23 مارچ 1940 کو ہمارے گھر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ آپ ننھے منھے دوست جس گھر میں رہتے ہیں، آپ کے ابو جان یا دادا ابو جان نے اس گھر کو بنانے کے لیے بڑی محنت کی ہوگی۔ ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ گھر آسانی سے نہیں بنتا۔ اس کو بنانے کے لیے انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ یہ صرف وہی جانتے ہیں۔ آپ بے شک لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، لیکن آپ کے ابا جان اپنے اس گھر کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح چھت کا دروازہ اور گھر کے اندر داخل ہونے کا مین گیٹ بند کر کے سوتے ہیں، صرف اس لیے کہ کوئی چور یا ڈاکو رات کے اندھیرے میں کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ ذرا سی بھی توڑ پھوڑ ہو جائے تو فوری طور پر اس سے مرمت کرواتے ہیں، اور اگر کسی شادی بیاہ کے موقع پر گھر سے باہر جانا پڑے تو تالا لگا کر 2-3 مرتبہ چیک کر کے پھر گھر سے روانہ ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اپنی طرف سے کوئی کوشش ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور آپ کے پڑوس کا بھی یہی حال ہوگا۔ اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان آئے روز اختلافات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ اختلافات نفرت کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جب نفرت شدت اختیار کر جاتی ہے تو نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ جو کوئی بھی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس قابل بنائے کہ وہ اپنا ذاتی گھر خرید سکے۔ اپنا گھر بنانے کے بعد جو خوشی اور ذہنی سکون ملتا ہے وہ صرف کرایہ دار ہی جانتا ہے۔ انسان جب سارا دن محنت کرنے کے بعد تھکاوٹ سے چکنا چور ہو کر گھر آتا ہے تو ایسے میں اگر مالک مکان کی کڑوی باتیں سننے کو ملیں تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے۔ اس مثال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہمارا گھر ہے، اسے بنانے کے لیے ہمارے پیارے قائد اعظم اور ان کے جانثار ساتھیوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ ایک زمانہ تھا جب پاکستان نہیں بنا تھا اور یہ علاقہ برصغیر پاک و ہند کہلاتا تھا۔ ہندوؤں کا رہن سہن ہم سے جدا تھا، اور اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریز یہاں تجارت کرنے کی غرض سے آئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا اور ایسی فضا قائم کر دی جس سے مسلمانوں کو ہندوؤں سے اور ہندوؤں کو مسلمانوں سے نفرت ہونے لگی۔ انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ انگریز اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ ایسے میں شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے مسلمانوں کے علیحدہ وطن کا مطالبہ کر دیا۔ انتھک محنت، کوششوں اور قربانیوں کے بعد 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ مینار پاکستان، جس کا پرانا نام منٹو پارک تھا، وہاں ایک جمع غفیر تھا۔ مسلمانوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ 1940 اور 14 اگست 1947 کے درمیانی عرصہ میں ہمارے بڑے بزرگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت اور بے شمار قربانیوں کے بعد آخر کار 14 اگست 1947 کو آزادی کا سورج طلوع ہوا اور مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا۔ پاکستان کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا۔ دوستو، پاکستان ہمارا گھر ہے۔ اس گھر کی حفاظت کے لیے پاکستان کی سرحدوں پر فوج تعینات ہے۔ پاکستان پر میلی آنکھ دیکھنے والوں کے لیے ہمارے فوجی سیسا پلائی دیوار ہیں، جس کا ثبوت انہوں نے 6 ستمبر کی جنگ کے دوران دیا۔ آپ ننھے منھے طالب علم یہ نہ سوچیں کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں۔ آپ اپنے طور پر پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ پاکستان کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ اسی صورت ممکن ہے جب آپ اپنے فرض سے انصاف کریں گے۔ اپنا لوہا منوانے کے لیے پڑھائی میں دلچسپی لینا ہوگی۔ بڑے ہو کر آپ میں سے کوئی قائد اعظم، کوئی علامہ اقبال اور کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنے گا۔ آج کوئی جس بڑے عہدے پر فائز ہے، اس عہدے تک پہنچنے کے لیے اس نے کتنی محنت کی، اس کے بارے میں ضرور سوچیں، تاکہ آپ اپنی محنت جاری رکھیں اور لاپرواہی سے کام نہ لیں۔ جس نے لاپرواہی کی پچھتاوا اس کا مقدر بن گیا۔